آبنہ ہرمز پر کشیدہ صورتحال، جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، ایران سے جنگ بندی کے احترام کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا مستقل امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی حملے پر یو اے ای کی جوابی رد عمل کی دھمکی، اماراتی وزارت دفاع نے کہا ایران نے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 14 ڈرونز داغے، ایران جنگ بندی پر عمل کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا ایران کے 159 جہاز ڈبو دیے، میری تو خواہش تھی کہ ان پر قبضہ کیا جاتا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس کوئی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے جنگیں پسند نہیں، ایران جنگ ختم ہوتے ہی پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے کم ہوں گی، امریکی فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایران نے جنوبی کوریا کے جہاز پر بھی حملہ کیا، وقت آ چکا ہے کہ جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو، دورہ چین اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں، مذاق میں کہا کہ اگلے 8 سے 9 سال برسر اقتدار رہوں گا۔ آبنہ ہرمز پر امریکہ پریشان ہے، ہم نے بھی آغاز نہیں کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، امریکی انتظامیہ کی بدنیتی کمزور پڑ جائے گی، موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنا امریکہ کے لیے زیادہ دیر ممکن نہیں۔ خطے میں جاری تناؤ اور پالیسیز کا تسلسل واشنگٹن کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، امریکہ اپنے موقف کو زیادہ عرصے تک نہیں سنبھال سکے گا، ایران کے پاس اب بھی کئی آپشنز موجود ہیں، آبنہ ہرمز میں ایک نئی صورتحال یا نیا توازن تیزی سے قائم ہو رہا ہے۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جاتا، آبنہ ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے۔ ادھر ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے آبنہ ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے۔ کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ آبنہ ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے، امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی محتاط رہے، پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ، آبنہ ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، یو اے ای کو نشانہ بنانے والے بلا جواز ایرانی حملوں کی مذمت، سعودی عرب کا یو اے ای کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ، سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، تمام فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید، سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کی ثالثی کے کردار کو سراہا۔ آبنہ ہرمز میں فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں، ایران تنازع کا واحد حل سفارتکاری ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بی بی سی ورلڈ سے گفتگو میں کہا کہ آبنہ ہرمز صرف علاقائی آبی گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی ایک اہم شاہراہ ہے، پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے فریقین سے رابطے میں ہے، پاکستان اس وقت بھی اعتماد سازی کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں امریکہ کے ناکام فوجی آپریشن میں 5 شہری ہلاک ہوئے، ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں امریکی فوج نے ایرانی نہیں سویلین کشتیوں پر حملہ کیا، کشتیاں سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں، امریکی فوج نے ایران کی 6 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، پاسداران انقلاب کی بحری جہازوں کو وارننگ، ترجمان کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت بحری جہازوں کو طاقت سے روکیں گے، آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے،
نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کے یو اے ای پر حملے عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یو اے ای میں شہری تنصیبات پر ایرانی حملے بلا جواز اور ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور استحکام کی بحالی کے لیے آزاد بحری آمد و رفت ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی یو اے ای پر ایرانی ڈرون حملے کی مذمت۔ کہا کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے اور ایران کو بامقصد مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ گلف میں اپنے شراکت داروں کے دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ تحقیقات کا آغاز بحری جہاز کو کسی قریبی بندرگاہ منتقل کیے جانے کے بعد ہوگا۔ بیان میں حادثے کی نوعیت یا عملے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کمی۔ برطانوی برنٹ میں 1.05% کمی سے $113.24 ہو گیا۔ WTI 2% گر کر $104.29۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شرح سود مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 130 پوائنٹس کی ٹریڈنگ۔ 100 انڈیکس 1,64,174 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وائٹ ہاؤس کے قریب اہلکاروں پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ پورے علاقے کو سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا۔ واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کی گاڑیوں کا قافلہ اسی علاقے سے گزرا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا مشکوک شخص جے ڈی وینس کے قافلے تک پہنچنا چاہتا تھا یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف۔ یویٹ کوپر نے پاکستان کے کردار کو سراہا، جاری مذاکراتی کوششوں کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی تنازع کے معاشی اثرات پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان کا امن و استحکام کے لیے فعال کردار جاری رکھنے کا عزم۔ IMF کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی جاری نہ کرنے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کے لیے پاکستان پر دباؤ۔ ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید محدود کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر طویل مدت کے لیے سبسڈی سے گریز کرنے کی ہدایت۔ خطے کی کشیدگی کے باعث مالی بوجھ سے بچنے کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ ضروری قرار۔ بجلی اور گیس کے نرخوں سے متعلق نیپرا اور اوگرا کی تجویز پر بروقت عمل درآمد کیا جائے۔ حکومت اور IMF کے درمیان آئندہ بجٹ کے لیے اہم اہداف طے کیے جا رہے ہیں۔ نئے مالی سال میں FBR ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ مارگلہ روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مارگلہ روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے میگا منصوبے کا دورہ۔ تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ 2.7 کلومیٹر طویل پروجیکٹ کے دونوں اطراف 3 رویہ سڑک اور 2 رویہ سروس روڈ تعمیر ہوگی۔ GT روڈ پر انٹرچینج، 2 انڈر پاسز اور ایک پل بھی بنے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان ایک متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ ماہی گیروں کے لیے 515 ملین روپے کی فیول سبسڈی پیکج کی منظوری۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں انسداد تجاوزات ٹرائیبیونل قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی شہر کراچی کی سڑکوں کی مرمت جلد شروع کرنے کی ہدایت۔
شہر کراچی کے S3 منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ حیدرآباد کوٹڑی کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ دریائے سندھ پر نئے پل کے انجینئرنگ ڈیزائن کے لیے 147.2 ملین روپے مختص۔ کراچی میں میگا قبرستان کے لیے 500 ایکڑ زمین مختص کرنے کی منظوری۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری۔ KMC کو 24 ٹاؤنز اور روڈز انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ دادو میں پیر الہی بخش لاء کالج کے لیے 25 ملین روپے گرانٹ منظور کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا اسپیکر ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ ملاقات میں عوامی امور، ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہر عوامی پروجیکٹ میرے دل کے بےحد قریب ہے۔ عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا منظم ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بن چکا ہے۔ سندھ کے دیہی اضلاع میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شہر قائد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ لاہور میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔